آخری شاید مرحلہ ہو، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اعتزاز حسن ہمارے ساتھ ہیں جو اس سفر مسلسل میں اپنی جوانی سے ہیں۔ تب سے جب جنرل یحییٰ خان اس ملک میں ایک فوجی عامر کی حکومت تھی، تب اس دور میں انہوں نے CSS کا ایگزام جو تھا وہ ٹاپ کیا تھا پاکستان میں، اور اس لیے حکومت جوائن نہیں کی کہ وہ ایک فوجی عامر کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تب سے لے کے آج تک وہ سڑکوں پہ ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں اور اس موجودہ تحریک کے بھی روح رواں ہیں۔ یہ سفر جو آج ملتان سے شروع ہو کر اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوگا، کب پہنچتے ہیں؟ ابھی یہاں سے شروع کیا ہے، میرا خیال ہے کل رات تک یا پرسوں صبح تک اسلام آباد پہنچیں گے۔ کیا مقاصد ہیں اس سفر کے اور کیا اس سے کامیابی کی امید ہے؟ اس سفر پہ جو شروع کیا ہے 9 مارچ 2007 کو وکلا برادری نے اور ان کو جوائن کیا ہے سول سوسائٹی نے، ملتان سے شروع کیا ہے۔ اعتزاز صاحب، آپ نے اتنی گرمی ہے، آپ مسلسل ایک جدوجہد میں ہیں، تو کیا آپ کا یہ جو سفر شروع ہوا ہے 1969 میں، آپ کے خیال میں یہ اگلے کچھ دنوں میں کسی انجام تک پہنچے گا؟ دیکھو، امید ہے۔ اصل سفر تو 2007 9 مارچ سے شروع ہوا ہے، جب عدلیہ پہ ایک جابر حملہ کیا گیا، کاری حملہ کیا گیا پاکستان میں عدلیہ کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک میں اگر عدلیہ آزاد نہ ہو تو وہاں پارلیمان بھی نہیں ہو سکتی، جمہوریت بھی نہیں ہو سکتی، چل ہی نہیں سکتے۔ عدلیہ ایک مورچہ ہے جو ان کو سنبھالتا ہے، اور اگر جج ایسے ہوں گے ڈوگر جیسے، جو کہ چیف جسٹس کے اپنے بچوں کو 5 مہینے اسی کالونی میں رہتے ہوئے گرفتاری سے رہا نہیں کرا سکے، ایک حبس بیجا کی درخواست پہ ایک آرڈر حبس نحیف سا آرڈر بھی نہیں کر سکے، نوٹس دے کے یہ بھی نہیں پتہ کرا سکے کہ ان بچوں کو کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، اپنے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، اور کھوکھر اور بٹر جیسے یہ جج ہوں گے جو اسی کالونی میں دیوار کے اس پار رہتے ہوئے یہ نہیں کر سکے۔ اس طرح کی نحیف اور ضعیف عدلیہ سے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ اعتزاز صاحب، آپ کی کوشش وکلا کی، سول سوسائٹی کی، میڈیا، سب لوگ اس تحریک میں شامل ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کا کردار بہت اعلیٰ نہیں رہا، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر بھی ہیں اور ہر مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ابھی آصف علی زرداری نے یہ حکم تو جاری کیا اسلام آباد میں کہ کنٹینرز ہٹا لیے جائیں، کیا کنٹینرز کے ہٹائے جانے سے کوئی پازیٹیو سائن ملا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب آپ کے کاز کو سپورٹ کرے گی؟ مجھے یہ علم نہیں، پر زرداری صاحب نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اس لانگ مارچ کے، تو میرا خیال ہے یہ جو آرڈر ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، پہلی کڑی ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 50 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے، اس میں لوگ کالے کوٹ پہن کے کچھ تو کوئی خواب تو ہے جو جس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور وہ خواب ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، پرویز مشرف جا رہا ہے، چلا جائے گا، لیکن جب تک جج بحال نہ ہوئے، آزاد عدلیہ بحال نہ ہوئی، یہ کلوجر نہیں ہوگا اس ایشو کو۔ معاملہ کہیں آ کے چین سے بیٹھے گا نہیں یہ معاشرہ۔ پرویز مشرف کے جانے سے جنگ ختم نہیں ہوگی، جدوجہد تو جاری رہے گی جب تک جج نہیں بحال ہوں گے۔ پرویز مشرف تو جا چکا ہے، وہ تو اب اس طرح ہے جس طرح ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، سارے مسافر مر جائیں، انجر پنجر اس کا سارا ختم ہو جائے، لیکن ریڈیو چل رہا ہو۔ پرویز مشرف کا صرف ریڈیو چل رہا ہے، ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججوں کی بحالی کب تک ہونی ہے۔ ہمیں تو اس لیے پارلیمان سے یہ مطالبہ ہے کہ پارلیمان ہمیں کہتے ہیں، جو MNA میرے ساتھی دوست ملتے ہیں، جو وزیر ملتے ہیں، جی ہم مقتدر ہیں، ہم مقتدر ہیں، ہم مقتدر ہیں، بالادست ہیں، پارلیمنٹ ساورن ہے۔ اسفندیار خان ولی بھی یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ ساورن ہے، تو پارلیمنٹ ساورن ہے تو کرے پاس، آرڈر پہ کرے۔ تو ایک الزام جو بار بار آ رہا ہے وکلا پہ وہ یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ پارلیمنٹ کو دباؤ میں کیوں لا رہے ہیں؟ کیوں پارلیمنٹ کو اپنا کام کیوں نہیں کرنا دیا؟ پارلیمنٹ ساورن ہے، کیونکہ پارلیمان نے بوربن ڈکلیریشن کے تحت ان کی قیادتوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک قرارداد کے ذریعے ججوں کو بحال کریں گے۔ ہم نے پرویز مشرف سے تو وعدہ نہیں لیا ہوا، وعدہ تو انہوں نے کیا ہوا ہے، اور پرویز مشرف کی طرف جا کے تو اب سانس اپنا خراب کرنا ہے۔ ہاں، اس کو سزا ہونی چاہیے، ججوں اور ججوں کو بچوں کو گرفتار کرنے کی، اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ پر اب اس پہ وقت ضائع کرنا، ایک بندہ جو جا رہا ہے ہمیں کہا جاتا ہے ادھر جاؤ، ادھر کا مطلب ہے کہ اس وقت جو بال ہے وہ سیاستدانوں کے اور پارلیمنٹ کے کورٹ میں ہے، اور جب تک وہ اس معاملے پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں، زیادہ تر تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مقتدر ہیں، ہم معتبر ہیں، ہم